السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او ون ہم نے جو ہے وہ پہلے کیا تھا رپورٹ نگاری، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے رپورٹ نگاری کی دو قسمیں تھیں، معمول کی رپورٹ اور ہنگامی نوعیت کی رپورٹ۔ ان دونوں کے ہم نے ایک ایک جو ہے وہ رپورٹیں بنا لی تھیں۔ اب ہم اس کا دوسرا پارٹ کریں گے، مکالمہ نگاری، سوال نمبر 2، مکالمہ نگاری ڈائلاگ رائٹنگ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی یہ بھی سوال جو ہے 200 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، 20 نمبر کا سوال آتا ہے یہ۔ اب اس میں جو مکالمہ نگاری کے اندر جو ہے وہ مکالمہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ یہاں پر میرے پاس صفحہ نمبر 104 ہے میری کتاب میں، آپ کے پاس صفحہ نمبر کچھ اور ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ مکالمہ نگاری کا جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ پہلے اس میں ملتا ہے کہ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان باہمی بات چیت کو کہتے ہیں۔ اس بات چیت یا گفتگو کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ اس گفتگو میں سے سب سے اہم دوسرے تک اپنے دل کی بات پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ مکالمہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی ہوتا ہے۔ اس سے ایک دوسرے کے جوہر کردار کا پتہ چلتا ہے اور کسی کردار کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہی کہ مکالمات ڈرامہ، ناول اور افسانے کی جان ہے۔ معیاری مکالمہ نگاری ناول، افسانہ اور فلم وغیرہ کی کامیابی اور شہرت کی ضامن ہوتی ہے۔ مؤثر بات چیت کے لیے عام بول چال کے مطابق ہلکی پھلکی اور شگفتہ زبان استعمال کریں۔ مکالمے کا آغاز بڑے فطری اور بے ساختہ انداز میں کریں۔ جس طریقے سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں اسی طریقے سے، کوئی اس میں جو ہے وہ القابات اور بہت جو ہے وہ طریقے سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے عام آپ فوراً بات شروع کرتے ہیں، مکالمہ بازی ایسے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں جلد ہی اپنی گفتگو کا رخ دیے جانے والے موضوع کی طرف موڑ دیں۔ دو افراد کے درمیان ہونے والی باہمی گفتگو میں مکالمات کی مساوی تقسیم کا خیال رکھیں، یعنی اگر ایک کردار اپنی ایک بات 3 جملوں میں مکمل کرتا ہے تو جواب میں کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 4 جملوں پر مشتمل مکالمہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن 2 جملوں پر مبنی مکالمے کے جواب میں 10-15 جملوں پر مشتمل مکالمہ کوئی تقریر یا خطاب تو کہلا سکتا ہے، مکالمہ نہیں کہلا سکتا۔ یعنی اگر اس نے تھوڑی سی بات پوچھی تو آپ ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 میں جواب دے دیں اور اس کو لمبا چوڑا نہ کریں، ورنہ پھر وہ مکالمہ نہیں ہوگا، وہ جو ہے وہ خط بن جائے گا یا جو تقریر بن جائے گی۔ زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں ہونا چاہیے۔ روزمرہ بول چال اور لب و لہجہ ایک اچھے مکالمے کی جان ہے۔ الجھاؤ اور تکلف سے بھری گفتگو مکالمے کو بے مزہ کر دیتی ہے۔ صاف ستھری گفتگو کرنی چاہیے اور شرافت اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرنی چاہیے، اور جو آپ کے سامنے آپ کا مخاطب ہے اس کے درجے کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آپ سے بڑا ہے، اور مطلب اس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ لہجے میں آپ کو نرمی رکھنی ہے، سختی اور اتار چڑھاؤ کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات خود بخود جو ہے وہ نکلتی چلی جائے، یعنی بات سے بات بنتی چلی جائے، ایک بات کو دوبارہ دہرانے کی جو ہے وہ ضرورت نہ پڑے، اور بات جو ہے وہ اس میں پھیکا پن بھی نہ آئے۔ دوسرا جو ہے وہ زبان کا عام بول چال کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ زبان جس قدر عام بول چال کے مطابق ہوگی وہ اتنی ہی مؤثر ہوگی۔ اچھے آغاز کی طرح مکالمے کا ایک حتمی اور مکمل اختتام بھی کریں، اور منفی اور مثبت پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے اپنے مکالمے کو حقیقی پہلو پر ختم کر دیں۔ اس امتحانی مکالمے کے لیے نہ تو کسی منظر نامے کی ضرورت ہے، نہ ہی حرکات و سکنات اور کیفیات و تاثرات کو بابین میں یا قوسین میں بیان کرنے کی ضرورت ہے، بس صاف ستھری جو بھی بات ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ بیان کر دیں۔ تو اس طریقے سے مکالمہ لکھنے کی کچھ باتیں تھیں توجہ طلب، جو میں نے آپ کو ایک گوش گزار کی۔ اب یہ دیکھیں آپ، پہلا مکالمہ جو ہے موبائل فون کی اہمیت پر دو دوستوں کے درمیان ہو رہا ہے، یا آپ اس کو دیکھ لیں، غور سے پڑھ بھی سکتے ہیں آپ اس کو۔ خالد چلو یار لبرٹی مارکیٹ چلتے ہیں، دوسرا دوست کیوں نہیں ضرور چلیں گے، بس ذرا ایک کال کی اجازت دے دو۔ اب جو آپس میں دوستوں میں گفتگو ہو رہی ہے، دیکھیں اسی طریقے سے ہوتی ہے، او خدایا یار تنگ آ گیا ہوں میں تمہارے اس موبائل فون سے، کیوں یار کیا ہوا، پوچھتے ہو کیا ہوا، پوچھو کیا نہیں ہوا، جب دیکھو تم اور تمہارا موبائل فون، یار سچ پوچھو تو موبائل فون ہے بڑے کام کی چیز۔ جیسے دیکھیں آپس میں جس طریقے سے بات چیت ہوتی ہے بالکل مکالمہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مکالمے کی آپ ایک صورت دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں اس میں کم از کم جو ایک صفحے پہ آ گیا 200 الفاظ ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ ایک مکالمہ خود سے لکھنا ہے، اور وہ ہے باپ اور بیٹے کے مابین ہے نا وقت کی اہمیت کے اوپر مکالمہ ہو رہا ہے، کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو وقت کی اہمیت سمجھا رہا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابھی تو ابو بہت وقت ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، اور میں پڑھ لوں گا اور یہ کر لوں گا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اس میں جو باتیں شامل ہو سکتی ہیں وہ آپ ساری باتیں شامل کریں گے اور اس مکالمے کو جو ہے وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دعا ہے کہ آپ کی
امید ہے کہ یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ اس کو کر لیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.